السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کا بھائی ندیم خان تمام مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے، یہ گزارش کرتا ہے کہ آخر متحد ہونے کے لیے اس پہلو پر غور کیوں نہیں کیا جاتا، اتحاد قائم کرنے کے لیے اس پہلو پر غور کیوں نہیں کیا جاتا، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ پہلو کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں کہ قال حدثنا احمد بن صالح وعثمان بن ابی شیبۃ وهذا حدیثه قال حدثنا الفضل بن دکین قال حدثنا هشام بن سعد عن زید بن اسلم عن ابیہ قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ان نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك قلت مثله قال واتى ابو بکر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك قال ابقيت لهم الله ورسوله قلت لا اسابقوك الى شيء ابدا رواه ابو داود فی کتاب الزکوٰۃ۔ امام ابو داود نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور اتفاق سے میرے پاس اس دن مال تھا، تو میں اپنا مال لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اتنا ہی مال، یعنی آدھا مال۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا مال لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ میں آج کے بعد کسی بھی معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سبقت نہیں لے جا سکوں گا۔ محترم ناظرین اکرام، جو پہلو جس کی طرف میں آپ کا دھیان دلانا چاہ رہا تھا وہ ہے معاشی تعاون، کہ معاشی تعاون کرنے میں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات نکالنے میں آخر ہم متحد کیوں نہیں ہوتے، آخر اتحاد قائم کیوں نہیں کرتے، اور اس پہلو پر غور کیوں نہیں کرتے کہ صدقہ کرنا نیکی ہے، صدقہ خیرات کرنا نیکی ہے، اور اس میں سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ آخر ہم کب تک زبانی جمع خرچ کرتے رہیں گے اور عمل کی دنیا میں قدم نہیں رکھیں گے؟ آخر ہم میں سے ہم لوگ ابو بکر صدیق کیوں نہیں بنتے، جنہوں نے اپنا پورا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا؟ چلیے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں بنتے، تو آخر ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیوں نہیں بنتے، جنہوں نے اپنا آدھا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا؟ اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں بنتے تو ہم حضرت عثمان کیوں نہیں بنتے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر 1000 دینار آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا؟ اگر ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں بنتے تو آخر ہم اہل بیت کیوں نہیں بنتے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روزے سے تھی اور آپ کے حصے میں 1,00,000 درہم آئے، تو آپ نے وہ سارے کے سارے صدقہ کر دیے، اتنا بھی نہیں بچایا کہ اس سے گوشت کھا سکتے، افطار کر سکتے تھے۔ تو غلام نے، باندی نے یہ کہا کہ اگر آپ تھوڑا سا بچا لیتے تو ہم افطار میں گوشت کھا لیتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے یاد تو دلایا ہوتا، قربان جائیں اہل بیت پر، قربان جائے صحابہ اکرام پر۔ اور ایسا نہیں ہے جیسے بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو صاحب استطاعت تھے اس لیے صدقہ خیرات زکوٰۃ نکالتے تھے۔ محترم ناظرین، یہ نیکی کا کام ہے اور اس میں سب مسلمانوں کو مل جل کر کرنا ہے۔ جیسے کہ آج کے حالات چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، مسلمان، غریب، مزدور طبقہ، مسکین طبقہ، ضرورت مند طبقہ پریشان حال ہے اور لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو ایسے حال میں یہ نہیں سمجھنا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے صرف وہی مدد کریں گے، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ اکرام میں وہ لوگ تھے جن کے پاس لاکھوں درہم دینار آیا کرتے تھے، وہ دیا کرتے تھے۔
ایسے صحابہ کرام کے بھی واقعات ہیں کہ جن کے حصے میں کچھ بھی نہیں تھا، یعنی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن صدقے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے وہ محنت مزدوری کر کے کھجور کمایا کرتے تھے دن بھر میں، اور وہ کھجور کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، ایسے حالات میں آپ ضرورت مند مسکین ہیں، غریب ہیں، تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کو صاحب استطاعت لوگ مدد کرتے ہیں، آپ کے گھر تک راشن وغیرہ پہنچاتے ہیں، تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے سے کم لوگوں کا خیال رکھیں۔ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات نکالنے میں آپ کا بھی حق ہے۔ اگر زکوٰۃ کے آپ مستحق نہیں ہیں، لیکن صدقے جیسی نیکی حاصل کرنے کے مستحق تو بن سکتے ہیں، یہ تو آپ کا حق ہے۔ تو اس مسئلے میں اس پہلو پر ہم کیوں غور نہیں کرتے کہ ہم سب کو مل جل کر متحد ہو کر کام کرنا چاہیے۔ آخر کب تک ہم صرف صحابہ کو ماننے کا زبانی دعویٰ کرتے رہیں گے، اور کب تک ہم اس معاملے میں عملی میدان میں نہیں کودیں گے، کب تک ہم عمل نہیں کریں گے، کب تک ہم متحد نہیں ہوں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں اتحاد قائم کرو، متحد ہو جاؤ، تو معاشی تعاون بھی اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ تو اس پہلو پر غور کیوں نہیں کیا جاتا، اور نہیں کیا جاتا تو اسی لیے تو آج یہ پریشان حال ہے۔ تو ایسے حالات میں محترم ناظرین کرام، میں ندیم خان برہان پوری آپ لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ دل کھول کر صدقہ خیرات کریں۔ جو امیر ہیں، جو ان سے نیچے ہیں، جو ان سے نیچے ہیں، جو ان سے نیچے ہیں، سب لوگ مل جل کر کریں، اور اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے، اپنے پاس آئے تو ان کے پاس پہنچائے، جیسا کہ صحابہ اکرام کرتے تھے۔ تب جا کر یہ قوم متحد ہو سکے گی، ایک ہو سکے گی، تب جا کر ہم ایسے حالات میں سروائیو کر سکیں گے، اور آزمائش اور مصیبت و پریشانیوں سے لڑ سکیں گے، اور ثابت قدم رہ سکیں گے، اور ایسے حالات میں بھی صبر سے کام لیتے ہوئے نیکیوں سے اپنا تعلق جوڑ سکیں گے، کیونکہ نیکیوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک غریب آدمی اگر اس کے پاس تھوڑی سی ملائی آتی ہے تو وہ تھوڑی سی ملائی اپنے پڑوسی کو بھی دے سکتا ہے، یہ سمجھ کے کہ ایسے حالات میں بھی صدقہ کروں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں تو غریب ہوں، میرا تو کوئی حق ہی نہیں ہے، میں تو بس لینا ہی جانتا ہوں، اور تو امیر ہے، تیرا اتنا ہی حق ہے کہ تو صرف دے۔ نہیں محترم سامعین اکرام، صحابہ اکرام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سب کو متحد ہو کر کام کرنا چاہیے، ایک ہو کر کام کرنا چاہیے، اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کی، ایک ہونے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور ایسے حالات میں بھی صدقہ خیرات، زکوٰۃ نکالنے کی، نیکیاں کمانے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔